يا زهور الروض يا زهور الروض يا زهور الروض من آلاق الصحاب أنسوج العطراء بأهداب الشباب واسكوب الوداع بكاسات المنى وارفع الصحبة لأكناف السحاب. اور رزق بڑھانے کا ایک آسان راستہ بتاتا ہوں. میرے نبی کے پاس ایک شخص ہے، یا رسول اللہ اريد ان يوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے. تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا. باوضو رہا کر، باوضو رہا کر. کئی خواتین کا بھی فون آتے ہیں، مرد بھی پوچھے، غصہ بہت آتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. میں نے کہا وظیفہ کوئی نہیں، باوضو رہو. چونکہ غصہ آگ ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا غصہ آئے وضو کرو، پانی پیو، کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھو لیٹ جاؤ، تو تم باوضو رہو، تمہارا غصہ نیچے چلا جائے. ختم تو ہو نہیں سکتا لیکن نیچے چلا جائے گا، قابو میں آ جائے گا. کہ باوضو رہنا گویا ہر وقت اپنے آپ کو پانی میں رکھنا ہے. تو میرے بھائی بہنوں، میرے نبی کے خوبصورت اخلاق وہ ہیں جو اس وقت امت میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. چونکہ اجتماعی زندگی جو بنتی ہے وہ اچھے اخلاق سے بنتی ہے. کسی کا بھی گھر ہے، ماحول ہے، مسجد ہے، امت ہے، علاقہ ہے، جب تک نبی والے اخلاق نہیں ہوں گے ہم امت نہیں بن سکتے. نماز ہماری فاؤنڈیشن بناتی ہے، روزہ حج زکوٰۃ ہماری بنیاد بناتے ہیں، لیکن جو چیز گھر بنائے گی وہ اخلاق ہوں گے. اور جہاں رشتہ طاقتور ہوگا وہیں اخلاق کی زیادہ ضرورت ہوگی. اور سارے اخلاق تو بہت زیادہ ہیں. دو باتیں کہہ دیتا ہوں، دو بات، صرف دو باتوں میں ساری چیزیں. ایک دو حدیثیں سناتا ہوں. میرے نبی نے کہا یا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، ایک لمبی نصیحت فرمائی. کہا معاذ اب تمہیں ساری نصیحت، یعنی تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. کہا جی ما ہوا، وہ کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو، سارے میری طرف دیکھو. معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. کہا جی کیا ہے؟ تو آپ نے یوں کیا، دیکھو یہ نہیں فرمایا کہ زبان پہ قابو رکھو، کر کے دکھایا. پھر کہا کف ھذا، اس زبان پہ قابو رکھ. کس کو کہہ رہا ہے؟ معاذ بن جبل، جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہو. اتنے بڑے آدمی ہیں. اور 4 سال پہلے میں اردن گیا تو ان کی قبر پہ حاضری دی اور دعائے اپنا فاتحہ کے لیے میں مزار میں داخل ہوں. سارے مزار میں خوشبو تھی. میں سمجھا جو قبر پہ چادریں ہیں وہاں سے خوشبو آ رہی. دعا کر کے میں چلا گیا. نماز تھی، بیان تھا. بیان سے فارغ ہو کر پھر دوبارہ میں گیا تو پھر میں کھڑا یہی سوچ رہا تھا، خوشبو. تو ایک صاحب وہاں کھڑے تھے، وہ مجھے شاید انہوں نے میرے چہرے کو پڑھ لیا. کہا آپ خوشبو محسوس کر رہے ہیں؟ میں کہا جی کر رہا ہوں. کہا آپ کا کیا خیال ہے ان چادروں میں ہے؟ 6-7 چادریں تھی. میں کہا جی. کہا آپ سونگو. میں نے ایک ایک چادر کو سونگا، کوئی خوشبو. اس نے مجھے بتایا کہ یہ اس قبر سے خوشبو آ رہی. اور 18 ہجری میں وہ بندہ زمین کے نیچے دفن ہوا. اور میں 1434 میں گیا. 1400 سال سے بھی اوپر زمانہ گزر چکا، اس کی قبر مہک رہی ہے، مہک رہی ہے، مہک رہی ہے. اس کو یوں کر کے سمجھایا، بھائیو میرے رب کی قسم، بڑے بڑے ٹرالوں کو بریک لگانا آسان ہے، جٹ جہازوں کو بریک لگانا آسان ہے، یہ کھل جائے تو اسے روکنا بڑا مشکل ہے. اس لیے میرے نے کہا کف ھذا، زبان روکو، زبان روکو. اس سے گالی، اس سے جھوٹ، اس سے غیبت،
اس سے چغلی، اس سے بہتان بازی، اس سے طنز طعنے کہ یہ نکال دو۔ سب سے پہلا جو اس وقت کرنے کا کام ہے وہ آپس کی محبتوں کو بڑھانے کا ہے، اور محبتوں کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلا کام ہے زبان، زبان، زبان۔ میرے نبی نے فرمایا صدقہ کرو۔ کہا جی ہمارے پاس تو ہے نہیں کچھ۔ کہا تیرا میٹھا بول بھی صدقہ ہے۔ تیرا کچھ نہیں، صرف تیری روٹی پوری ہوتی ہے، کوئی $1 بھی نہیں بچتا ہے، تو آپ نے کہا لوگوں سے میٹھا بول بولا کر، یہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام۔ میرے نبی نے فرمایا زبان کا میٹھا بول اور لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے۔ کچھ نہیں ہے میرے پاس، زبان کا بول میٹھا کر، کچھ نہیں کھلانے کو، پانی پلا دو۔ وہ مہمان کو پوچھتے ہیں چائے تو نہیں پیو گے؟ ہن کہیں پیونی، شربت تو نہیں پیئیں گے؟ سبحان اللہ، کیا میزبانی! چائے تو نہیں پیئیں گے؟ ہمارے استاد صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، مولانا سعید خان صاحب، تو میں بیٹھا تھا تو کچھ مہمان آئے تو خادم نے کہا جی ٹھنڈا پیئیں گے کہ گرم؟ تو وہ ناراض ہو گئے۔ فرمایا مہمان کے سامنے ٹھنڈا بھی رکھو گرم بھی رکھو، اس کی مرضی ہوگی ٹھنڈا پیے گا، اس کی مرضی ہوگی گرم پیے گا۔ تو بھائیوں بہنوں، زبان کے بول پہ قابو پانا، زبان کو یہاں رشتہ ہے، ماں باپ سامنے ہیں، زبان اور قابو۔ تو ایک اور اہم بات بتا رہا ہوں، سب سے پہلا رشتہ، سب سے اہم رشتہ، سب سے بنیادی رشتہ وہ خامند اور بیوی ہے، وہ خامند اور بیوی ہے، وہ خامند اور بیوی ہے۔ اللہ نے پہلا رشتہ جو قائم کیا آدم اور حوا میں، وہ خامند اور بیوی تھا۔ ماں باپ بعد میں بنے، دادا دادی بعد میں بنے، ساس سسر بعد میں بنے، پہلا رشتہ خامند اور بیوی ہے، اور آخری رشتہ بھی خامند اور بیوی ہے، کہ جنت میں ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ اور ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، سارے رشتے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں۔ اور یہاں تو اگر اللہ زندگی دے دے تو ماں پیو کل نہیں ہوندن، دو میں بیٹھے ہوندن بیچارے۔ اور ہمارے پاکستان کا بھی اب یہی حال ہو رہا ہے، اور یہ کم بچے خوشحال کرانا نہیں، کم بچے خوشحال کرانا۔ تو میں کہا کرتا ہوں نیک بچے خوشحال کرانا، کم زیادہ کی بات نہیں، اولاد نیک ہو تو کم بھی نعمت ہے، زیادہ بھی نعمت ہے۔ ہماری ایک شاخ ہے جس میں عورتوں کی اولاد یا تو ہوتی نہیں یا بہت کم ہوتی، بانجھ۔ تو میری ایک چاچی اس خاندان میں سے تھی، اس کے بچے ہی 2 ہوئے، ایک بیٹا ایک بیٹی، 1 ایکڑ میں گھر، 1 ایکڑ میں گھر، ٹھیک، بیٹے کی بھی شادی ہوگی، بیٹی کی بھی شادی ہوگی۔ اب میری چاچی کیا کہے، شالا کسے دے 2 نہ ہومن، شالا کسے دے 2 نہ ہومن، اللہ کہہ رہے کسی کے 2 نہ ہوں۔ بیٹے کو بیگم لے گئی، بیٹی کو خامد لے گیا، او کلی ڈو کر دی بیٹی، شالا کسے دے 2 نہ ہومن، شالا کسے دے 2 نہ ہومن، اللہ کہہ رہے کسی کے 2 نہ ہوں۔ جہاں رشتہ گہرا ہوتا ہے وہاں زبان کا بول احتیاط کا تقاضا کرتا ہے۔ سب سے اہم رشتہ ہے، اللہ نے کسی رشتے کو یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے، صرف ایک رشتے کو اللہ نے کہا یہ میری نشانی ہے، وہ خامد اور بیوی ہے۔ تمہیں اولاد دی، اللہ کہتا ہے میری نشانی، تمہیں ماں باپ دیے، اللہ کہتا ہے میری نشانی، ایسے نہیں، صرف ایک رشتہ، من آیاتہ، من آیاتہ، میری بہت بڑی نشانی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خامند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا۔ یہاں زبان کا بول بہت احتیاط کو چاہتا، بہت احتیاط، کیونکہ گھر جب بنتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے، اور گھروں کو جس چیز نے توڑا یہ زبان ہے۔
قوم کو جس چیز نے توڑا یہ زبان ہے، معاشروں کو جس چیز نے توڑا وہ یہ زبان ہے، بھائی کو بھائی سے توڑ دیا وہ یہ زبان ہے، دوست کو دوست کا دشمن بنایا وہ یہ زبان ہے، رشتے سفید ہو گئے وہ یہ زبان ہے، آپس میں قتل و غارت تک پہنچے یہ زبان ہے۔ زبان جس کی قابو میں آ گئی، اس لیے میرے نبی نے کہا میرے پورے دین کا خلاصہ ہے زبان قابو میں رکھ۔ محبت کا بول بولنا سیکھیں بھائیو، جیسے نماز نہیں سیکھتے، روزہ سیکھتے، حج سیکھتے ہیں، زکوٰۃ سیکھتے، یہ ماں باپ کے ذمہ ہے، میرے ذمہ ہے کہ میں سیکھوں کہ میں ایسا کیسا بولوں کہ میں کسی کا دل نہ توڑوں، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو میری وجہ سے دکھ نہ پہنچے۔ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ، فرماتے ہیں لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صرف ایک، حالانکہ وہ بدر میں شریک ہوئے اور بدر سے لے کر آخری حج تک اپنے نبی کے ساتھ ساتھ رہے، ایسے صحابہ 200-250 سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ایک ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں۔ میرے بھائی بہنوں، آپ ایک دور دراز ملک میں پہنچ چکے ہیں، آپس کی امت بن کے چلنا ہے تو معاف کرنا سیکھنا ہوگا، درگزر کرنا سیکھنا ہوگا، زبان کا بول میٹھا بنانا ہوگا، گھر سے غیبت کو نکالیں، طنز طانے کو نکالیں، کوئی شدت کمی بیشی ہو تو صبر کر جائیں، برداشت کر جائیں، اس کی ٹھنڈک اور محبت کو آپ ساری زندگی محسوس فرمائیں۔ غصے کا نکال دینا تھوڑی دیر کی سیٹسفیکشن ساری زندگی کی ندامت ہے۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا۔ تو بھائیو، اپنے اندر امت بننے کی اگر رونق دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ زبان کا بول، زبان کا بول، زبان کا بول، اسے میٹھا بنانے کی کوشش کریں، اسے درگزر کرنے کی کوشش کرو، معاف کرنے کی، گالی کے جواب میں گالی نہ ہو، یا چپ ہو جاؤ یا دعا دو، برائی کے بدلے میں برائی نہ ہو، اچھائی کرو، اللہ کی چھاؤں آپ کے اوپر ہو جائے گی۔